آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں سے سیال شریف شروع ہوا ہے حضرت جا کے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے او جم دے ہنس جنا دا نام ہے. بھائی ایسے مائیں روز تو پیدا نہیں نہ کرتی ہیں حضرت جی, ایسے کبھی کبھی آتے ہیں حضرت جی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نائیاں دا کام کردہ سی. اس کا کوئی بیٹا تھا, وہ ظاہر باہر کھیلنے گیا تو کھو گیا. اب ظاہر ابھی مساجد کو سپیکر تو لگے کوئی نہیں تھے, فون کا تصور کوئی نہیں تھا, پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, کیا ہوا پہلے خود ہی تلاش میں گئے, کوئی ادھر گیا, کوئی مغرب گیا, کوئی مشرق گیا, کوئی شمال گیا, کوئی جنوب گیا. جب سارے ناکام لوٹے نا, پھر دوسرا آپشن تھا چلو چل کے ان پیروں کو دعا کروائی ہیں جی. اب پیری مریدی کے بھی رنگ وکھرے ہیں. پیر بھی ہمیں وہ چاہیے جی کہیے نا کھلو جا تو کھلو جائے, یہی کہیے بہ جا تو بہ جائے. اللہ ہونا مرید کو اس طرح چاہیے حضرت جی, کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے حضرت جی. ہاں مریدو لا یریدو, مرید کی نہیں اپنی مرضی ہوتی کوئی بھی حضرت جی. ہاں مرید کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اور میری بات یاد رکھنا, اللہ کا شکر ہے تقریباً سارے مرید بیٹھے ہیں. ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو حضرت جی, ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو. اور میں ایک میرے دوست ہیں عرصہ دراز سے کئی مرید ہیں, میں نے ان کو کہا میں حضرت جی داڑھی نہیں رکھن دے. نہیں جی تو پیر آکھن گے تو پھر میں کی پیر صاحب بنا رہے پاکستان آ کے تینوں آکھن گے تو رکھنا, آکھن تے ڈے نے تینوں اور کیویں آکھن. عجیب حضرت جی ہماری باتیں. اور یہ تو آؤ حضرت تو میں آپ کو بتاؤں مرید کہتے کس کو ہیں حضرت جی. یہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے, لیکن آپ نے اصحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ دو صحابی کون تھے. آپ نے اس میں لکھا ہے کہ دو صحابی کہیں سفر پہ جا رہے تھے. تو جیسے یہ اب پیچھے بارسوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے نا, آپ کو پتہ پھر پہاڑی علاقوں میں بڑے موسمی نالے شروع ہو جاتے ہیں حضرت جی, کیونکہ مدینہ طیبہ بھی اسی طرح ہی ہے. وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک موسمی نالا نا, صاف پانی کا ندی آپ اس کو کہہ لیں, وہ جاری تھی. ایک صحابی تو گزر گئے لیکن دوسرے ادھر ہی کھڑے تھے. جب وہ گزر گئے نا تو آگے جا کے انہوں نے دائیں دیکھا ساتھی کوئی نہیں, بائیں دیکھا کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا تو وہ اسی کنارے کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں اتر رہے پانی میں. تو پکار کے کہتے ہیں حضرت پانی میں آ جائیں, پانی گہرا نہیں ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے. فرمانے لگے ایک دن میں محبوب کے ساتھ بھی گزرا تھا, میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں بھی گزرا تھا. سوچ رہا ہوں محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا تاکہ میں بھی وہی رکھوں. اس کو مرید کہتے ہیں. ہم کہاں حضرت, ہم تو اپنی خواہشوں کے مرید ہیں, ہم تو اپنے نفس کے مرید ہیں. میں کہتا ہوں دعا کرو سی مرید ہی ہو جائیے. ہاں مرید ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. آپ کو کیا بتاؤں مرید ہوتا کیا ہے. نہ رب عرش مولا اتے, نہ رب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نہ رب علم کتابی لبا, نہ رب وچ محرابے ہو. یہ اب دیکھو پھر مرید ہوتا کیا ہے. جددہ مرشد ملیا باہو, چھٹے سب عذابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم, نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پج مسیتی وڑیا, نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر, مرشد فرمایا ہوں. جیوے کامل مرشد باہو, جنہیں سونا رب ملایا ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے, دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے, جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے, کہ جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ مینو پیر پڑھایا, میں سدا سہاگن ہوئی ہو. دعا کرو حضرت اسی مرید ہو جائیے, ہمیں سمجھ آ جائے مرید کہتے کس کو ہیں, ہمیں سمجھ آ جائے مرید. وہ مرید تھا نا, لکھا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کے عرض کردہ حضور کاکا گواچ گیا ہے تے لبدا نہیں پیا, کو دعا فرما دیو. لکھا کہ حضرت نے سکوت اختیار فرمایا. پھر دوسری بار عرض کی, حضرت پھر خاموش. پھر تیسری بار حضرت پھر خاموش. اب وہ مرید تھا, یہ نہیں جو کام نہیں ہوا تو پیر ہی بدل لیا حضرت, نہیں, وہ مرید تھا. ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت جی, ان کو پتہ تھا کہ مریدی کہتے کس کو ہیں. وہ بھی خاموش ہوگا. اور میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں, مجھے خود بھی شرم آتی ہے سناتے ہوئے, وہ کیسے لوگ تھے حضرت. میں نے پڑھا ہے کتاب میں 18 سال اس کو گزر گئے, دوبارہ زبان پہ بات نہیں لایا حضرت. اب آپ خود حضرت, اللہ سارے بچوں والے بیٹھے ہیں, اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے.
ہاں اپنی حفاظت. اگر بچے کا انتقال ہو جائے نا پھر دل کو 1-2 سال بعد صبر آ جاتا ہے, لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو وہ ہے کہاں, پھر وہ زخم ساری زندگی رستہ رہتا ہے, ساری زندگی رستہ ہے حضرت, یہ پھر وہ ساری زندگی رستہ ہے حضرت. ظاہر ہے 18 سالوں میں وہ دن 18 بار آیا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا, اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے دل پہ اس دن کیا گزرتی ہوگی ہے, وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے, وہ دن تھا گھر میں بیٹھے تھے میاں بیوی, کو بات ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آزمائش ہے یہ, جانچ ہے بندے کی. وہ کو بات ہوئی تو بی بی صاحبہ پھٹ پڑی. وہ کہتی ہیں مینوں نا اپنے پیراں دیاں گلاں سنایا کر, میں انہاں دا کی ویکھیا, میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے. مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی, اس کو کہا اپنی زبان کو لگام دے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے, جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا, فراست تھی, بصیرت تھی ان لوگوں کی, دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا, مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے ہیں. بندہ بھیج کے نہ بلایا اس کو, اب بتایا نہیں کچھ بھی. وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ حضرت اب ٹنڈ کرواتے تھے, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ, اور اس حوالے سے بڑے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا. حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹنڈ کرواتے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ کالا شاہ کاکو میں میاں محمد حنفی سیفی مدنزل حضرت بھی ٹنڈ کرواتے ہیں مولا علی کے حوالے سے. اپنے اپنے انداز ہیں, اپنے اپنے رنگ ہیں, کہیں کوئی رنگ ہے, کہیں کوئی رنگ ہے. وہ آپ وہ سر سے ٹوپی اتار کے نا مرید کو فرمانے لگے بھائی سنگیا وال واہ بھی ود گئے نے تو ٹنڈ نہیں کر دینا. اس کی تو عید ہو گئی ہے. تب بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا, دوسرا ہوتا تھا. اس نے جناب اس کو تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سارے مونڈنا شروع. اب وہ اس طرح چلا رہا تھا. حضرت سامنے بیٹھے ہیں, بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے, سینے میں بیٹی کی جدائی کا طوفان برپا ہے, لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا. کہیں بیٹے کی محبت میں کچھ ایسا ہی نہ بول جاؤں کہ 18 سال کی کیتی کرائی کھو میں جائے. لیکن درد تو درد ہوتا ہے نا, طوفان تو طوفان ہوتا ہے, راستے بنا لیتا ہے حضرت. طوفان نے پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہہ نکلا حضرت. تو کیا ہوا, آنسوؤں کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. اتنی دیر میں وہ بھی آدھا سر مونڈ چکا تھا اور بائیں جانب آنے والا تھا. وہ قطرے گرے, حضرت کو تو پہلے ہی خبر تھی, بہانہ ہی بننا تھا نا. جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ مرید رو رہا ہے. اس کو پوچھتے ہیں بھائی نائی بابا تو کیوں رون رہے ہیں. وہ غالب نے لکھا تھا نا, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے. 18 سال بعد آج مرشد نے پوچھا ہے کہ تو کیوں رون رہا ہے. پھر تو حضرت جو اندر کا طوفان تھا آیا سارے کا سارا باہر, پھر چھم چھم برسی آنکھیں. عرض کردہ حضور 18 سال پہلے کاکا گواچا سی, آپ دی بارگاہ 3 درخواستاں دیتیاں, آپ نے سکوت اختیار کیتا, میں بھی نہیں بولیا. اج پورے 18 سال ہوئے نے, گھر بیٹھے ہیں, بڈھی نے مینا مارے آئے, کہندی میں ادن شاہ ہوراں نوں مناں گی جدن میرا کاکا لب کے دین گے. فرمائیے اس نے کون سی بڑی بات کر دی ہے, یا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا, یا تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا. اس نے دوڑ لگا دی ہے. اب کون دوڑ سکتا ہے حضرت جی. یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ میں تھے, حضرت پہ استغراق کا غلبہ تھا. آپ کرتے کیا, بار بار نا یہ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے, سارا پاؤں نہ رکھتے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پنجہ رکھتے تھے پھر پاؤں اٹھا لیتے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں, لیکن کسی میں ہمت نہیں, جرت نہیں کو حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ آپ صرف آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں, سارا نہیں رکھتے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لکھا ہے جب حضرت کی کیفیت سنبھلی نا, آپ واپس آئے, ہوش میں بیداری کی جانب آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید حاضر ہو گئے. عرض حضرت آگے آپ خانقاہ کے صحن میں کھڑے تھے اور بار بار اپنا آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لے. اور کئی بار آپ نے یہ عمل جو ہے نا کیا. تو حضرت اس میں کیا راز ہے, سننا حضرت, یہ ذرا غلاموں کی شان ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤں مرشد کے کرم پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ہاں حضرت, ہاں. اور یہ بات صرف خواجہ صاحب نے نہیں کی, خواجہ غلام فرید نے بھی اس کو لکھا.
آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا ہے تھی سم ایک پلانگ، فرماتے ہیں ایک چھال ہے، تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھی سم ایک پلانگ. یہ کون حضرت، یہ کس کی؟ اقبال پی ایچ ڈی حضرت ڈاکٹر. میں کہتا ہوں کمال اقبال نے کتاب ہی بند کر دی. آپ فرماتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی. ہیں جی، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. یہ مقام ولایت کیوں، کیا بندہ کی سمجھائے کسی، یہ کہاں سمجھ آتے ہیں یہ لوگ حضرت کسی کو. یہ حجت ہیں، یہ دلیل ہے. ہاں یہ بندے ہیں تو قربان جاؤں، پھر آقا کیسے ہوں گے حضرت ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا حضرت. یہ دلیلیں ہیں لوگ، یہ حجت ہیں لوگ. تو نہ ان کا انکار کر، تو دین کا انکار کر رہا ہے. ہاں یہ حجت ہیں لوگ، ان کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ غلام ہیں تو پھر آقا کیسے ہوں گے حضرت ہیں. ہاں یہ کمالات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو عطا کی ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ مرید نے دوڑ لگا دی گھر کی جانب، بڑا دوڑا حضرت جی، بڑا ہی دوڑا، لیکن کیا دوڑنا تھا اس نے. وہ لکھا ہے کہ جب گھر پہنچا نا، جیسے یہ احباب کھڑے ہیں سارے ماشاءاللہ، تو وہ گھر پہنچا تو گھر جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں جمع ہے. بڑا حیران ہوا یہ سارا پنڈ ایتھے کیوں آیا ہے. خیر لوگوں کو ہٹا کے جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سین میں ایک چارپائی بچھی ہے جس پہ 20 سال کا گبرو جوان بیٹھا ہے حضرت. اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت، تب خونوں میں بھی گرمی تھی حضرت. خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، اندر کے طوفان دونوں کے تھم گئے. باپ بیٹے کو نا چارپائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے، وہ پتر کس طرح گیا تو کس طرح آیا ہے. عرض کرتا ہے باجی جاندا تو پتہ کوئی نہیں، آپ ہی چھوٹا سا. جب تھوڑا جوان ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، کو فہم کو ادراک آیا، ٹھیک ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کہیں سے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے. کئی بار کوشش کی لیکن ناکام ہوا. اچھا بھائی یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آیا کس طرح. عرض کرتا ہے ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے نا اس کی لگام پکڑ کے دروازے کی جانب منہ کر کے کھڑا تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے، آسمان سے گرو یا زمین سے نکلے مجھے نہیں پتا. بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جگہ کھڑا کر کے خود غائب ہو گئے. اب مرید تھا نا، اب مرید تھا. عرض کرتا ہے پترا جے لے جاؤں بابی ہوری پچھاننے پہن دے، پچھان لیں گا، شناخت کر لے گا بابا جی کی، پہچان لے گا نا بابا جی کو. وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی پہلی گل تو ہے وے بابی ہوری ایڈے سونے نے ہزاراں چ کھڑا کر لو گے پھر بھی پچھانا گا، لیکن سب تو بڑی بابے ہوراں دی نشانی ہے سی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا. یہ حجت ہیں لوگ حضرت. اور اللہ کا شکر ہے ہم تو ان کو پڑھ پڑھ کے چل رہے ہیں حضرت.